کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شہر جو اپنی رونقوں اور ثقافتی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، وہاں جرائم کا گہرا سایہ کیسے چھا سکتا ہے؟ لاہور جسے زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے، کئی عجیب صورتحال کا شکار ہے، جہاں ایک طرف جرائم پیشہ عناصر بے خوف ہو کر وارداتیں کر رہے ہیں، لیکن اس پر تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے محافظ یعنی کہ پولیس اہلکار بجائے جرائم کو روکنے کے خود جرائم میں ملوث ہو گئے۔ شہر کے محافظ ہی شہر کے امن کے لیے خطرہ بن گئے۔ آج کی اس جرم کہانی میں ہم آپ کو لاہور کے چند دل دہلا دینے والے واقعات بتائیں گے جو آپ کو حیران کن اور پریشان کن حقائق سے آشنا کریں گے۔ پولیس کے دعووں کے باوجود حقیقت اور ہی ہے۔ جرائم کی بڑھتی وارداتیں شہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتی ہیں۔ آئیے آپ کو ان واقعات کے پس پردہ حقائق بتاتے ہیں۔ جی بالکل، لاہور کے مختلف علاقوں میں حالیہ دنوں کے دوران ہونے والے جرائم نے نہ صرف شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ پولیس کی کارکردگی پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھانہ گرین ٹاؤن کے علاقے کی، جہاں ایک رہائشی مکان میں ڈاکوؤں کے چھپے ہونے کی اطلاع پر پولیس نے انٹیلیجنس بیورو کی مدد سے چھاپہ مارا۔ اس دوران ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایس ایچ او میاں خرم شہزاد اور مزید اہلکار زخمی ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد پولیس نے 4 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک خاتون زخمی حالت میں گرفتار ہوئی۔ ان آپریشنز کے دوران پولیس نے 1,24,000 سے زائد گھروں، 72,000 سے زائد کرایہ داروں اور 3,03,000 افراد کو چیک کیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد شہر میں ہونے والے جرائم کو کم کرنا اور جرائم پیشہ عناصر کو پکڑنا تھا۔ یہ ڈاکو نہ صرف لاہور بلکہ ملتان اور دیگر اضلاع میں بھی متعدد وارداتوں میں شامل تھا۔ خاتون ملزمہ نے انکشاف کیا کہ یہ گروہ واردات کے بعد لوٹی ہوئی رقم کو فوری طور پر بینک میں جمع کروا دیتا تھا۔ دوسری جانب ڈیفنس کے علاقے میں ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈکیت گینگ پولیس کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، جو واردات کے دوران سگنلز جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گینگ نے اب تک متعدد وارداتیں کی ہیں، لیکن پولیس انہیں پکڑنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں اغوا برائے تاوان کے ایک کیس میں مغوی کے اپنے سگے بھائی اور کزن کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ مغوی کو بدترین تشدد کے بعد تاوان کی رقم وصول کر کے چھوڑا گیا، اور اس جرم میں 3 پولیس اہلکار اور ایک اسپیشل برانچ کا اہلکار بھی شامل نکلے۔ یہ تمام واقعات نہ صرف پولیس کی ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں کی کمی کو بھی واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تفصیلاً سنا، یہ واقعات ایک سنگین صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ پولیس کے موقف اور کارروائیوں کے باوجود جرائم پیشہ عناصر شہر کے مختلف علاقوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا پولیس کی حکمت عملی مؤثر ہے، اور کیا ہمارے معاشرتی رویے ان مسائل کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں؟ لاہور زندہ دلوں کا شہر، جہاں ایک طرف تاریخی ورثے اور زندہ دلی کی کہانیاں ہیں، وہیں دوسری طرف جرائم کی بڑھتی ہوئی لہر نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ حال ہی میں گرین ٹاؤن کے ایک گنجان آباد علاقے میں ہونے والے پولیس آپریشن نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں 4 مطلوب ڈاکو ہلاک ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے خلاف سنگین مقدمات درج تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکو کیسے 6 مہینے تک شہریوں کے بیچ رہتے رہے؟ ایک خاتون اقرا خان جو اس گروہ کا حصہ تھی نے پولیس کو بتایا کہ وارداتوں سے لوٹی گئی رقم اور قیمتی اشیاء فوراً بینک میں جمع کرائی جاتی تھیں تاکہ کوئی سراغ نہ ملے۔ یہ گروہ صرف گرین ٹاؤن تک محدود نہیں تھا بلکہ لاہور کے دیگر علاقوں حتیٰ کہ دوسرے شہروں میں بھی وارداتیں کر چکا تھا۔ مزید برآں ان ڈاکوؤں نے پولیس کی وردیاں پہن کر اپنی کارروائیاں انجام دیں، جس نے ان جرائم کو مزید خوفناک بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی لاہور کے ڈیفنس علاقے میں ایک اور گینگ اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور پولیس اب تک انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہاں تک کہ پولیس کے اپنے اہلکار بھی جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، جیسے کہ حالیہ اغوا برائے تاوان کیس سامنے آیا، جہاں مغوی کے ساتھ سگے بھائی اور پولیس اہلکاروں نے مل کر واردات کی۔ یہ سب واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کس حد تک چوکنا اور فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ان خطرناک گینگ کے خلاف کوئی مؤثر حکمت عملی اپنا سکیں گے؟ آج کی جرم کہانی نے ہمارے سامنے نہ صرف جرائم پیشہ عناصر کے بڑھتے ہوئے خطرات کو بے نقاب کیا، بلکہ اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔
یہ واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جب محافظ خود قانون شکنی میں ملوث ہو جائیں تو عوام اپنی حفاظت کے لیے کس پر بھروسہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دیں اور اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔